یہ قرآن و حدیث کے دلائل اپنے سامنے رکھیے اور آئیے اپنے معاشرے کی طرف جہاں پہ لوگوں کو درس ہی یہ دیا گیا، تکلیف آئے یا علی کہہ لو، تکلیف آئے یا حسین کہہ لو، مصیبت آئے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا لو. ایسی ایسی کہانیاں، من گھڑت قصے، جھوٹی روایتیں. ایک پیر ثاقب صاحب کی روایت سناؤں آپ کو؟ یوٹیوب پہ لکھیں گے پیر ثاقب، تو برطانیہ میں رہتے ہیں، پاکستانی پیر صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں 1965 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، اس جنگ کے موقع پہ پاکستانی خیموں سے نعرہ لگا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. اتنا نعرہ لگنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 65 کی جنگ میں میدان جنگ میں پہنچ گئے. سیدنا علی میدان جنگ میں پہنچ گئے. سیدنا علی 65 کی جنگ میں میدان جنگ میں آگے، حسین کو رافضیوں سے بچانے، کوفیوں سے بچانے کے لیے کیوں نہ آئے؟ شاہ جی، پیر جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 65 کی جنگ میں آپ کے ملک کے دفاع کے لیے تو آگئے. جب سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کی فوجیں آمنے سامنے تھی، صلح کروانے کیوں نہ آئے؟ جب عثمان گرفتار تھے، جب عثمان قید میں تھے، جب عثمان کا محاصرہ ہو گیا تھا رضی اللہ عنہ وارضا، تو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے کیوں نہ آئے؟ کہا پاکستانی فوجیوں کی بہت بڑی تعداد نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا. ہم رکے سوال عرض کرتے ہیں، شاہ جی جو کلمہ پڑھنے والا نبی کا دیدار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ بولو کون ہوتا ہے؟ صحابی. تو ماشاءاللہ سارے صحابی بن گئے. کہو گے اپنے فوجیوں کو صحابی؟ نہیں کہو گے تو جو نبی کریم کو دیکھنے کے باوجود صحابی نہ بنے وہ پکا کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر صحابی نہیں مانتے تو دوسری پارٹی میں مانو. کہا مسلمانوں کی جنگ ہوئی 65 میں، اللہ کے نبی تو آئے ہی آئے تھے، سیدنا علی تو آئے تھے. جب یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگتا، آسمان سے سبز روحانی چولوں کے اندر روحانی قوتوں کا نزول ہوتا. اتنا ہی دیکھنا تھا کہ پیر حجمیری، بابا علی حجمیری بھی تشریف لے آئے. انڈیا سے اجمیر والے بابا بھی آگئے. جنگ انڈیا پاکستان کی ہے اور اجمیر والے بابا پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. انڈیا والوں خیال کر لو بھائی، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. یہ کل کو ہمیں الزام نہیں دینا. اجمیر والے بابا پاکستان آ گئے. میں نے کہا پتہ نہیں مودی سرکار نے ان کا مزار چھوڑ کیوں دیا کہ ہمارے ملک میں دفن ہے اور مدد موصلوں کی کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ. بابا خاجی باقی باللہ بھی آگے، بہاؤدین سکریہ بھی آگے. اچانک انڈین فوج نے ایک بم مارا، پیر حجویری نے کیچ کر کے واپس مار دیا. 1965 اخبار جنگ کراچی کی اشاعت میں یہ خبر چھایا کہ لاہور میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں نے، یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں نے اور یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں نے بھارتی فوج کو بری طرح سے شکست دے دی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنے والوں نے جب نعرہ رسالت لگایا تو کیا دیکھتے تھے کہ آقا کونین کے والی خسرو خوبا سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے سروں پر مدد کرنے کے لیے موجود تھے. ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے آقا کی زیارت کی، آقا کی زیارت کی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں کی برکت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ آسمانوں سے سبز رنگ میں ملبوس، سبز رنگ کے لباس میں ملبوس روحانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے. آسمان سے نورانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے اور کہیں ہم دیکھتے تھے کہ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس نورانی طاقتوں کا نزول ہو رہا ہے. مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں. آج آپ سمجھ گئے پاکستان بنایا کس نے تھا، پاکستان بچایا کس نے تھا. کہا کہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کی اس روحانی طاقت سے آسمان سے سبز رنگ کے لباس میں ملبوس نورانی طاقتیں نازل ہوتی. اور ہم کیا دیکھتے کہ جب مجاہدین ان نورانی طاقتوں کو دیکھتے کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد. اور جب مجاہدین کے صدا بلند کرتے تو نورانی طاقتیں بھی کہتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد. مقام غور ہے حاضرین، اتنا شدید حملہ، بے شمار
جدید قسم کا اسلحہ، لاتعداد فوج، 18 گھنٹوں میں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا. لیکن آخر کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والوں نے دشمن کی بری، بحری اور فضائی طاقت کا کچوبر نکالا. کیسے؟ مسلمان تو مسلمان بھارتی جنگی قیدی کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والوں کے کیمپوں سے آواز آ رہی تھی، کہہ رہے تھے دیکھو داتا علی حجویری آ گئے ہیں، دیکھو داتا نے اپنی روحانی طاقتوں کو بھیج دیا ہے. ارے دیکھو انڈیا کی طرف سے بم آیا، داتا علی حجویری نے اس بم کو پکڑ کے واپس ہندوستان کی طرف پھینک دیا ہے. کبھی آواز آتی خواجہ اجمیری آ گئے ہیں، خواجہ اجمیری نے ہندوستان سے اپنی روحانی طاقتیں بھیج دی ہیں. کبھی آواز آتی فرید الدین گنج شکر نے فوجی دستے کو بچا لیا. کبھی آواز آتی بہاؤالدین تخریہ ملتانی آ گئے. کبھی آواز آتی خواجہ باقی باللہ آ گئے. گستاخ کہتا ہے میری سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا جنگ ہوئی اور بڑے غضب کی جنگ ہوئی، اور انڈین قیدیوں نے بتایا کہ یہ سارے بزرگان دین آئے تھے اور مسلمانوں کو جتا کر چلے گئے تھے. ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث نے ہمیں درس دیا ہے جو فوت ہو کے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے وہ واپس آ سکتے. ایک نبیوں کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا نا، سورۃ یاسین میں اس کا قصہ ہے نا، شہید کر دیا گیا تھا. مولا نے کہا تھا قیل ادخل الجنہ، جا میری جنت میں داخل ہو جا. اور اس نے کیا کہا تھا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میرے پچھلوں کو، میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے میرے سارے معاف کر کے مجھے جنت کا وارث بنا دیا. کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. لیکن قوم کو سنانے وہ خود دنیا پہ آئے. جو شہید ہو کے، فوت ہو کے اولیاء، انبیاء، اتقیاء، اصفیاء اللہ کے پاس گئے، وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے. دنیا میں آ سکتے نہیں آ سکتے. یہ تو نقل کی دلیل تھی. عقل کا بھی سوال کر لوں. ہم نے مان لیا شاہ جی، پیر ثاقب جی، یہ سارے بابا بزرگ پہنچ گئے تھے. خواجہ باقی باللہ بھی آگے تھے، ملتان کے بہاؤالدین بھی آگے تھے، اجمیر والے بھی پاکستانیوں سے مل گئے تھے، اور حجویری بابا تو تھے ہی پاکستانی، بڑی اچھی مدد کی. 71 کی جنگ میں یہ سارے کہاں گئے ہوئے تھے؟ جب بنگلہ دیش بنا تھا تو ان ساروں کا کہیں اور پہ اجتماع ہوا تھا، یہ وہاں گئے ہوئے تھے. تب کیوں نہیں آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جھوٹی کہانی ہے کہ پکارو بزرگوں کو. بزرگ یہ پردہ فرماتے ہیں، فوت نہیں ہوتے، پردہ فرماتے ہیں. کیا معنی پردہ فرمانے کا؟ آپ کو نظر نہیں آتے، حقیقت میں ہوتے ہیں. ہم نے کہا چلے مان لیا بزرگوں نے پردہ فرمایا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. ایک قبر میں کون دفن ہوا؟ جو قبر میں دفن ہوا اس نے تو پردہ نہیں کیا نا. یہ تو پردہ کر کے یہی دنیا پہ گھوم پھر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. جو قبر میں دفن ہوتا ہے وہ کون ہے؟ یہ قصے ہیں جس کی وجہ سے آج عوام الناس یا اللہ مدد کو بھول کر یا علی مدد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یا اللہ مدد کو چھوڑ کر یا رسول اللہ مدد کی صدائیں لگاتی ہے، بزرگوں کو پکارتی ہے، بزرگوں سے اپنی فریادیں پوری کرواتی ہے، ان کے در پہ آ کے سجدے کرتی ہے، ان کی قبروں کا طواف کرتی ہے. اور ہمیں مالک کا کلام درس دیتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آنی، باقی سب فوت ہو کے دنیا سے چلے گئے. یہ قبریں اولیاء کی، انبیاء کی جنت کے باغ ہیں. ان کی روحیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہیں. ان کی قبروں کو جنت بنا دیا گیا ہے. لیکن وہ دھرتی پہ واپس آ سکتے، اور اگر آ سکتے ہوتے پردہ فرما کے وہیں پہ کہیں قریب ہی ہوتے تو فاطمہ الزہرا، حسنین کی ماما، خاتون جنت 6 مہینے تقریباً میرے پیارے حبیب کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی. ان کے چہرے پہ کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اگر نبی وہیں پر ہوتے تو فاطمہ مسکرانا چھوڑتی رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جھوٹی کہانی ہیں جن کے اندر عوام الناس گرفتار ہو چکے ہیں. اور آئیے مالک کے کلام پہ اس جھوٹی کہانی کو پیش کرتے ہیں. یہ سارے کلپ آپ کو ہم اس لیے دکھاتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھو، مولا کا کلام بھی سن لو، پھر فیصلہ کرنا، حق کو تلاش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مالک فرماتا ہے، سورۃ غافر آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. لوگو ایک اللہ کو پکارو، وہ تمہاری پکاروں کو سننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. جو ایک اللہ کا نعرہ لگانے سے تکبر کرتے ہیں یا اللہ مدد کہنے سے تکبر کرتے ہیں، یہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہونے والے ہیں.